ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گن بخش ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شافی محشر سید الکونین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تے. سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساڈے تے بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی. یقین والی گل ہے کہ انسان خود اگر کوشش کرے اللہ دی عبادت نہیں کر سکتا جدو رب اللہ توفیق نہیں ملتی. تو دعا کو ہاں کہ اللہ تعالیٰ اج دا جمعہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے سارے واسطے ذریعے نجات بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. پیدا فرمان تو بعد انسان کی رہنمائی واسطے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا گیا اور انسان دو رستے دکھا دیتے. ایک رستہ جنتی ہے ایک جہنمی ہے. دونوں رستے دکھا کے پھر دس دیتا انسان
یہ ہن تیرے تے بات لاگو ہوندی ہے کہ چاہے تو جنتی رسے نو اپنا لے چاہے جہنمی رسے نو اپنا لے، دونے رسے واضح کر دیتے۔ ہن اسی کوشش کر رہی ہاں، یہ سارے تے بات ڈپینڈ ہوندی ہے کہ اسی جنتی رسے نو اپنا لیے یا جہنمی رسے نو اپنا لیے۔ اور جڑا بندہ جنتی رسے نو اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار ایسے اعمال، بے شمار ایسے کم دسے نے کہ اگر بندہ انہاں کماں نو اپنا لیتا ہے تو رب کی جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت نو پان واسطے انسان واسطے ایسے اعمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان فرما دیتے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعمال سانو دسے کہ بندہ کم تے ایک کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ ایک کام کرن دی وجہ تو 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ اس طرح سمجھ لو کہ بندے نے نیکی ایک کیتی ہوئے گی، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اندر 2 نیکیاں لکھا دے گا۔ اور چند اعمال ایسے نے کہ اگر بندہ انہاں اعمال نو اپنا لیندہ ہے، انہاں کماں دے مطابق یا انہاں کماں تو اپنی زندگی اندر لاگو کر لیندہ ہے، انہاں دے ہمیشگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے نامہ اعمال اندر 2 اجر یعنی 2 گنا اجر لکھا دیندے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم، اے دنیا کائنات دے لوگو، تواڈیاں اولاداں تواڈے مال اے اللہ دے ہاں تانوں قریب نہیں کر سکتے، الا من آمن وعمل صالحا، اگر اللہ دے ہاں قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ دی قرابت پسند کرتے ہو، پھر تانوں ایمان بھی اختیار کرنا ہوئے گا، ایمان دے نال تانوں نیک اعمال بھی کرنے ہوں۔ اگر ایمان اختیار کر لیے اور عامل الصالحات نیکی والے کام بھی کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے نے فاولئک لہم جزاء الضعف، فرمایا یہی لوگ نے جنہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے 2 گنا اجر رکھے ہیں، جڑا ایمان بھی اختیار کرتا ہے اور ایمان نو اختیار کرن تو بعد نیکی دے کام بھی کرتا ہے۔ یہ تو ایک اور گل کا پتہ لگ گیا کہ صرف ایمان اختیار کرنا ضروری نہیں، ایمان دے نال نیکی والے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ جنت حاصل کرنے واسطے صرف ایمان ضروری نہیں بلکہ ایمان دے نال نیک کام کرنے پینے، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج صدقہ خیرات دینے پین گے۔ یہ نہ سمجھا کرو صرف ایمان اختیار کر لیا جنت پکی ہے، نہیں، ایمان دے نال نیکی دے کام کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ فرمایا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک جزاء الضعف بما عملوا، اس کام دی وجہ تو ایمان اور نیک کام کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے لوگ ایمان اختیار کرتے ہیں اور ایمان اختیار کرن تو بعد نیکی والے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ اور 2 گنا اجر کس طرح ملے گا، یہ تو معنی مفہوم کی نکلتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ نیکی والا کام کرتا ہے، ایک نیکی 10 گنا یعنی ایک نیکی کرو گے وہ دا اجر 10 گنا بڑھ جائے گا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے نے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، انہوں نے 2 گنا اجر ملے گا۔ یہ دا معنی مفہوم اس طرح نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عام نیکی کرے گا اللہ ایک نیکی نو 10 گنا کر دے گا، لیکن جڑے اعمال میں دسنا چاہتا اگر بندہ انہوں نے بنا لیتا ہے اللہ 10 نہیں 20 گنا اجر عطا کرے گا۔ انہوں جو پہلا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اگر کسی بندے نے روزہ رکھے تو افطاری کرایا کرے، میں روزہ رکھے یا کسی اور بندے نے روزہ رکھے ہے، رمضان کا مہینہ ہوئے
یا نفلی روزے رمضان تو علاوہ رکھتا ہے وہ دی افطاری کرایا کر۔ فرمایا جڑا بندہ کسی روزے دار دی افطاری کراندا ہے جتنا اجر اس روزہ رکھن والے نو ملے گا اتنا ہی اجر اس بندے نو ملے گا جڑا روزے دار دی افطاری کراندا پیا۔ انہیں روزہ رکھیا نہیں، صرف روزے دار بندے دی افطاری دا انتظام کیتا ہے، چاہے ایک کھجور ہی دے دیتی ہے، اگر کھجور میسر نہیں انہوں پانی دا قطرہ پیا دیتا ہے، پانی دا گھٹ پیا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ تو بھی اس بندے دے نامہ اعمال اندر اتنا اجر لکھ دیں گے کہ اس بندے نے بھی روزہ رکھیا ہے۔ حالانکہ بندے نے روزہ نہیں رکھیا، صرف اس بندے دی افطاری دا انتظام کیتا ہے، انتظام کرنے کی وجہ تو ہی اللہ تعالیٰ نے اس بندے دے نامہ اعمال اندر اتنا اجر لکھ دیتا ہے کہ اس بندے نے بھی روزہ رکھیا ہے۔ اس لیے اگر رمضان کا مہینہ ہوئے یا پتہ لگ جائے کہ فلاں بندے نے روزہ رکھیا ہے، افطاری کا انتظام کریا کرو۔ جو افطاری کا انتظام کریں گے اللہ تعالیٰ سارے مال اندر کمی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ مال اندر اضافہ کر دے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے بندے نو تلاش کرا کر دے کسی بندے نے روزہ رکھیا ہوئی دی افطاری کرائی، صحابہ کرام صدقہ خیرات کر اندر پہن کر دے، آگے آگے بڑھتے سی کہ کسی سبقت لے جائیے، اسی رب کے ہاں مقام پا جائیے، رب کے کو جنت لے لئیے، اور ایک دوجے دے نال ریس لگا دے، مقابلہ کر دے تاکہ مقابلہ کر کے اسی رب کی جنت وارث بن جائے۔ تو پہلا عمل کہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھیا ہے وہ دی افطاری کا انتظام کریے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں، فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا لوگوں ایمان اختیار کرو تو بعد نیکی کرو گے، نیک اعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ تم دو گنا اجر عطا کرے گا۔ حضرات آئیے میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، فرمایا جو بندہ مسجد اندر آتا ہے، مسجد اندر آ کے دیکھیا نماز وقت ہو گیا ہے، مسجد اندر اور کوئی بندہ موجود نہیں، انہیں جناب مسجد کی کسی بلند جگہ تے یا مسجد اندر سپیکر کا انتظام ہے، انہیں جناب بٹن آن کیتا ہے تے اذان شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر دی صدا بلند کر دیتا ہے، لوگ اذان سن کے مسجد اندر آ جاندے نے۔ حضرات اس عمل کو توجہ دے نال سن لی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، فرمایا لوگوں اگر بندہ اذان دیندا ہے تے بندے دی اذان دی آواز جتنی دور تک جائے گی، جتنی دور تک اذان دی آواز جائے گی، جڑے لوگ جڑے چرند پرندے پتھر درخت جڑیاں بھی رب دی مخلوقاں اس مؤذن دی آواز نو سننے دیاں نے، قیامت دا دن ہوئے گا ساری مخلوقاں رب کائنات دے دربار اندر جمع ہو کے اس مؤذن واسطے رب دے کول گواہی دین گیاں، اللہ تیرا بندہ موحد بندہ ہے، اللہ تیرا بندہ لوگوں نو نیکی دی طرف بلانے والا ہے، اللہ اس بندے نو معاف کر دے، اللہ اس بندے نو جنت عطا کر دے۔ اور دوسری حدیث اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا تانوں پتہ لگ جائے اذان دین دا اجر کی ہے، اگر تانوں پتہ لگ جائے اذان دین دا مقام کی ہے، جڑا بندہ اذان دیندا ہے لوکاں نوں نماز ول بلاوندا ہے، نیکی ول بلاوندا ہے، اگر تانوں اس عمل دا پتہ لگ جائے تے قریب ہے تسی مسجد اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کھڑا کر دیو، تہاڈی اس لڑائی جھگڑے نوں بچان واسطے تہاڈے درمیان قرآن اندازی کرنی پے جائے۔ اور تیسری حدیث اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں اگر تمہیں پتہ لگ جائے پہلی صف اندر یا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم والمؤذن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او دنیا کائنات کے لوگوں، دنیا کائنات کے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ تے اللہ دے فرشتے اس بندے واسطے درود بھیجتے ہیں، اور جڑا بندہ پہلی صف اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو دوسرا بندہ جڑا اذان دیندا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے تے درود بھیجدا
بھیجتے ہیں۔ مطلب کہ یہ کہ جڑا بندہ پہلی صف اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے تے رحمتاں نازل فرما دیندے نے، اللہ تعالیٰ اس بندے دیاں پریشانیاں تو تکلیفاں گمانوں اللہ ختم کر دیندے نے۔ اور جڑا بندہ اذان دیندا ہے اللہ تعالیٰ اس مؤذن دی بھی پریشانیاں نوں غماں نوں ختم کر دیندے نے۔ فرمایا وملائکتہ، اور اللہ دے فرشتے بھی اس بندے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردے نے، اس بندے واسطے رب کے دعا کردے نے۔ اللہ اس بندے واسطے جڑا نماز پہلی صف اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھدا ہے، جڑا لوکاں نوں نماز وال بلاوندا ہے، اللہ اس بندے تے رحمت نازل فرما، فرشتے بھی دعا کردے نے، اللہ بھی رحمتاں بھیجدے نے۔ چوتھی حدیث اذان دے حوالے دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ اذان دے رہا ہے، اذان دیندا ہے، مؤذن 5 وقت دی اذان دیندا ہے، لوگاں نوں نماز وال بلاوندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اس مؤذن دی گردن اللہ سب تو بلند کر دین گے۔ لوگ اپنے گناہاں دے پسینے اندر کوتے کان کے ہوں گے، لیکن جڑا بندہ اذان دیندا ہے لوگاں نوں نماز وال بلاوندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے دی گردن نوں بلند کر دیں گے۔ رات گردن بلند ہون دے دو معنی مفہوم نکلدے نے۔ ایک معنی پہلا معنی یہ نکلیا ہے کہ جدوں لوگ اپنے پسینے اندر یعنی جتنے گناہ کیتے ہوں گے گناہاں دے لحاظ نال اپنے پسینے اندر کھولتے کان کے ہوں گے، کسی دے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا پسینہ ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی دے گناہ تھوڑے ہوں گے، کسی دے جناب گوٹیاں تک پانی ہوئے گا، کوئی جناب ادھا اپنے پسینے اندر ڈوبیا ہوئے گا، کسی دی گردن تک پسینہ ہوئے گا، کوئی اپنے گناہ دے پسینے اندر گوتا کھاندا ہوئے گا، لیکن جڑا بندہ لوگوں کو نماز وال بلاوندا ہے، جڑا بندہ لوگوں کو نیکی وال بلاوندا ہے، 5 وقت نماز پڑھدا ہے تو لوگوں کو اذان دے کے نماز وال بلاوندا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس مؤذن دی گردن نوں بلند کر دیں گے، گردن نوں بلند کر دیں گے۔ گویا کہ اے بندہ جڑا مؤذن ہے قیامت والے دن پسینے اندر کوتے نہیں کھائے گا۔ دوسرا معنی مفہوم نکلیا ہے کہ لوگ جناب برابر کھڑے ہوں گے، ایک چھٹیل میدان ہوئے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے قیامت تک سارے انسان جمع ہوں گے، لیکن جڑا بندہ اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں اندر نہیں کھڑا کرے گا بلکہ کستوری دے ٹیلیاں تے کھڑا کر دے گا۔ لوگ جان گے پہچان جان گے اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگوں کو اتنا مقام مرتبہ کیوں عطا کیتا ہے کہ سارے لوگ ایک چھٹی میدان اندر کھڑے نے، لیکن یہ اکیلا بندہ ہے، اکیلے قسم دے لوگ نے جڑے کستوری دے ٹیلیاں تے کھڑے ہو گئے۔ حضرات پتہ یہ چلے ہے کہ جڑا بندہ لوگوں نے نیکی وال بلاوندا ہے اللہ پاک اس بندے نے مقام مرتبہ عطا کر دیندے نے۔ رات 5ویں حدیث سنی اذان دے حوالے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ اذان دیندا ہے، جڑا بندہ نماز پڑھن واسطے لوگوں کو جمع کردا ہے، اذان دے کے جمع کردا ہے، جتنے نمازی ہون گے 1 آ جائے 2 آ جائے 5 10 15 20 100 لاکھ ہو جان گے، جتنے نمازی بندے جان گے اذان سن کے مسجد اندر آ کے نماز پڑھن گے، اللہ تعالیٰ جتنے نمازی ہون گے انہاں سارے دا اجر بھی اس مؤذن دے نام اعمال اندر لکھ دین گے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اذان دے تو شرم محسوس نہ کریا کر، حیا نہ کریا کر، بلکہ اپنی شرم کو قربان کر دے، مسجد اندر آیا کہ لوگوں کو جمع کریا کر۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرماندے نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے لوگوں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کلام تو بہتر، اس قول تو بہتر کیڑی کلام ہو سکتی ہے جڑا لوگوں کو نیکی وال بلاوندا ہے، ممن جڑا بندہ لوگوں کو نیکی وال بلاوندا ہے اس کلام تو بہتر، اس گفتگو تو بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ ممن دعا إلى
اللہ وعمل صالحا، جڑا لوگوں کو نماز پر بلند ہے، اذان دے کے بلند ہے۔ حضرات اس آیت کی تفسیر اذان دے الفاظ موجود نہیں، لیکن ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اما صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تفسیر بیان کی ہے۔ لوگوں اس آیت اندر اللہ پاک نے فرمایا ممن دعا الی اللہ، جڑا لوگوں کو اللہ پر بلند ہے، نماز پر بلند ہے۔ اس تو پتہ چلتا ہے کہ اس دعا الی اللہ تو مراد اللہ دی طرف بلان تو مراد ہے کہ جڑا بندہ اذان دیتا ہے، اذان دے کے لوگوں کو مسجد اندر جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو ایمان والا منتخب کیتا ہے، اس بندے نو ایمان والا تصور کر لیا ہے۔ حضرات آئیے توجہ فرمائیے، دوسرا نمبر کے لوگوں اذان دیا کرو، اذان دیا کرو۔ گلی محلے اندر دیکھیا ہوئے گا لوگ شرم نہیں کرتے، رب دی نافرمانی کرن لگے ہاں، لوگاں اندر حیا پیدا نہیں ہوندی جدوں گانا سنتے نے، لوگاں اندر غیرت پیدا نہیں ہوندی جدوں اللہ دی نافرمانی کرتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی توہین کرتے نے، لوگ شرم محسوس نہیں کرتے۔ حضرات کیسا ایمان اختیار کیتا ہے، اگر لوگوں کو نماز پر بلائیے تو اسی شرم محسوس کر لیندے ہیں، لوگوں شرم محسوس نہیں کرنی۔ اذان دیا کرو، اذان دیا کرو، اذان دو گے اللہ پاک تمہیں اجر بھی عطا کرے گا۔ نماز ایک پڑھو گے، جتنے لوگ جمع ہوں گے سارے اجر تمہیں مل جائے گا، تے قیامت والے دن اللہ پاک کسوریاں تے ٹیلیاں تے کھڑا کر دے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ اور تیسرا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، پیار دے نال، محبت دے نال، زور نال نہیں، زبردستی نہیں، دل دی خوشی دے نال جڑا بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک تے بندہ روانگی دے نال پڑھتا جاتا ہے، جتا لوگ قاری قرآن قرۂ حضرات نماز اندر تلاوت کرتے ہیں روانگی دے نال، انہاں دا تذکرہ نہیں کیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک حرف پڑھے گا، ایک حرف پڑھن دے نال اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے گا، اور جڑا بندہ الف لام میم پڑھے گا اللہ پاک 10 نہیں 20 نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اور جڑا بندہ تلاوت کرتا ہے شوق نال محبت نال تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ کو پڑھیا نہیں جاتا، زبان اڑتی ہے، لا ریب فیہ پڑھن لگیا بڑی مشکل آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے اجر کو بیان فرمایا، ایک بندہ روانگی نال پڑھتا جاتا ہے، مشق کرتا ہے، حدر نال پڑھتا ہے، انہاں دا تذکرہ نہیں کیتا، لیکن ایک بندہ شوق نال پڑھتا جاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن محنت کرنے کے باوجود وہ تلاوت نہیں ہوتی، بڑیاں محنتاں کیتیاں، مشقت، لیکن یہ باوجود زبان اڑ کے بندہ پڑھتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ لگیا بڑیاں مشکل آندیاں نے، گویا کہ شروع بھی کیتا ہے آخر تک جا رہا ہے، بڑیاں مشکلوں کے نال یہ بندہ تلاوت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کو 2 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ 2 گنا اجر کیوں؟ ایک بندہ محنت کرتا ہے، محنت کرے گا اللہ ایک اجر محنت دا عطا کر دینے، اور دوسرا اجر قرآن مجید کی تلاوت عطا کر دے۔ یہ اس طرح سمجھ لو کہ اگر میں تلاوت کرتا الف لام میم ذالک الکتاب روانگی نال پڑھتا جا رہا، اللہ تعالیٰ مینوں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور تو آنے جو اگر کوئی بندہ جنہیں تلاوت آج تک نہیں کی تھی، کوشش کرے، الف لام میم پڑھتا نہیں پڑھے جاتا، پھر کوشش کرتا نہیں پڑھے جاتا، پھر کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہر ایک حرف کے بدلے 10 نہیں بلکہ 20 نیکیاں عطا کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، اسی ہن بھی کہیے کہ قرآن مجید اسی سمجھ نہیں سکتے یا دین بڑا مشکل ہے،
یہ ساری اپنی ہی کم عقلی ہو سکتی ہے، ساری کم سوچ ہو سکتی ہے۔ اللہ دی قسم دین بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت دے تھانوں وارث بنانے واسطے بڑے ہی آسان طریقے بیان کیتے ہیں کہ چلو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، آ کم کر لے، آ نہیں کر سکتا دوسرا کر لے، تیسرا کر لے۔ بے شمار ایسے کم دسے نے کہ بندہ انہاں کماں کو اپنا لے اپنان تو بعد تاکہ میری جنت کا وارث بن جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ایک بندہ، کیا تواڈے چوں کوئی بندہ یہ پسند کردا ہے کہ فلاں علاقے چوں 2 اونٹنیاں لے کے آئے اور اونٹنیاں حاملہ ہون، موٹیاں تازیاں ہون؟ یہ تسی بھی پینڈو لوگ جانتے ہو کہ جدوں مجھ گپن ہو جائے تو وہ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح اونٹنیاں جدوں حاملہ ہو جائے وہ قیمت بڑھ جاتی ہے، اور موٹی تازی ہوئے، دبلی پتلی نے موٹی تازی ہوئے، حاملہ ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تواڈے چوں کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ فلاں علاقے چوں اونٹنیاں لے کے اور لے آ کے اللہ دی راہ دے صدقہ کر دے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہنے لگے اللہ رسول کیوں نہیں، کہ مفت اجر ملتا ہوئے۔ یا اس طرح سمجھ لو، اس دور کی میں مثال دینا چاہتا کہ بندہ تواڈے جو یہ بندہ کوئی پسند کرے گا کہ شہروں جا کے یا کھوڑیانو یا لاہوروں 2 گڈیاں لے کے آئے، پراڈو ہوئے یا کرولا ہوئے، BMW ہوئے، یا کوئی بھی کار لے کے آئے، ایک نہیں بلکہ 2 کاراں لے کے آئے اور لے آ کے وہ قیمت لگا کے اللہ کے رستے اندر خرچ کر دے۔ ایک اے بندہ اتنی محنت کرے گا، لاہوروں 2 گڈیاں لے کے آئے گا، وہ مارکیٹ اندر قیمت لگائے گا، جتنے پیسے ملتے ہیں اللہ دے راہ اندر صدقہ خیرات کر دے گا۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے جڑا فجر دی نماز کے بعد صرف 2 آیتاں دی تلاوت کرتا ہے، صرف 2 آیتاں دی تلاوت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ وہ اتنا محنت کرے گا پھر اجر پا لیتا ہے، ایک بندہ صرف فجر تو بعد 2 آیتاں دی تلاوت کرے گا، اللہ اس پر زیادہ اجر عطا کر دے گا۔ میرے محترم بھائی، قرآن دی مجید یہ عام کتاب نہیں، ایک ایسی کتاب ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ جس بھی قوم نے، جس بھی قبیلے نے اس قرآن مجید نال اپنا تعلق لگا لیا ہے، اس قرآن مجید نال اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو زمین تو اٹھا کے آسمان دی بلندیاں تک لے جاتے ہیں۔ اور جڑا بندہ، جڑی قوم، جڑا قبیلہ، جڑا خاندان اس قرآن دے نال بے وفائی کرے، اس قرآن کو نہیں پڑھتا، اس قرآن کو نہیں سمجھتا، اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر غلام کو حاکم بنایا گیا، غلام کو امیر بنایا گیا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تسی غلام بندے نو آزاد بندے تے نگران مقرر کیتا ہے، امیر بنا دیتا ہے، یہ درست نہیں۔ لیکن جو دسیا گیا امیر المومنین پہلے اے دیکھ لو اے جر غلام نو اسی امیر منتخب کیتا ہے، اس امیر دیاں خوبیاں کی نے کہ ایسے بندے نے قرآن دے حافظ بھی نے تے وراثت دا علم بھی جانتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اتنی باتاں سنیاں کہ غلام قاری قرآن ہے، قرآن دا حافظ قاری ہے اور وراثت دے علم کو جاننے والا ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ محبوب علیہ السلام نے سچ فرمایا سی کہ جڑا بندہ قرآن دے نال پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا کرتا ہے، اور جڑا بندہ قرآن دے نال بے وفائی کرے، قرآن مجید نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر اج تک تسی قرآن نہیں پڑھ سکے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دیتی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانی، موت تو پہلے یہ نہ خیال کرو میں بڑھاپے اندر آ چکیا اور میں اگر تلاوت سیکھاں گا یا قرآن پڑھاں گا لوگ کی کہیں گے۔ میرے محترم بھائیو، لوگوں کی گلاں نہ پیچھے لگو، بلکہ اپنی آخرت دیکھو کہ اسی آخرت واسطے تیار کی کیتا ہے۔ موت کا پتہ کوئی نہیں کدوں موت آ جائے، اس موت آن تو پہلے اس قرآن مجید کو سیکھ لو۔
میں ایسے بزرگ جاننا اللہ کی قسم انہوں دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ بڑھاپے اندر آ چکے نے، قرآن مجید پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اڑ کے پڑھتے ہیں، لیکن اڑ کے پڑھنا مینوں بھی بڑا چنگا لگتا ہے، رحمان کو کتنا چنگا لگتا ہوئے گا کہ جڑا بندہ بڑھاپے اندر آ کے بھی قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھن دے نال محنت بھی کرتا ہے، پڑھیا نہیں جاتا، لوگ دیکھ کے خوش ہوندے نے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الفاظہ اجران، اللہ اس بندے نو ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر کوئی بندہ اج تک قرآن نہیں پڑھ سکیا، ہجے بھی موقع ہے، اس مسجد اندر آ جاؤ، یا کوئی ایسا قاری قرآن یا حافظ قرآن تلاش کر لو، وہ دے کولو زیادہ نہیں، کم از کم 10 منٹ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم 10 منٹ وہ کو بیٹھ کے قرآن مجید پڑھو، چاہے روزانہ دے ایک حرف پڑھو صحیح، انشاءاللہ پھر دیکھنا ساری زندگی دے جڑیاں پریشانیاں مصیبتاں غم نے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ لوگو جڑا بندہ ایمان اختیار کرم تو بعد نیک کم کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے نو 2 گنا اجر عطا کریں گے۔ اگر آئیے آخری عمل میں بیان کراں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے گا، عصر دی نماز پڑھے گا، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سارا بالمخمس، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو عصر دی نماز پڑھائی ہے، عصر دی نماز پڑھان تو بعد فرمایا اے میرے صحابہ میں عصر دی نماز پڑھا چکے ہاں، تسی نماز عصر پڑھ چکے ہو، لیکن سن لو ان هذه الصلاۃ اریدت علی من کان قبلکم، اے میرے صحابہ یہ عصر دی نماز تواڈے تو پہلے امتاں اندر پیش کی گئی، فزیعوها انہوں نے نماز عصر نو دکاناں اندر مکاناں اندر گلی محلے اندر نماز عصر نو ضائع کیتا ہے۔ جدوں تواڈے تو پہلے امتاں نے نماز عصر نو ضائع کیتا ہے، اللہ تعالی نے اس قوم دے مال نو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس قوم دیاں اولاداں بھی تباہ و برباد کر دیتیاں نے۔ اے میرے صحابہ جڑا بندہ میری امت وچوں نماز عصر شوق دے نال پڑھدا ہے، نماز عصر پیار محبت دے نال پڑھدا ہے، نماز عصر نو ضائع نہیں کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے فمن حافظ علیہا کان لہ اجرہ مرتین، اللہ پاک نماز عصر پڑھن دی وجہ تو اس بندے نو 2 گنا اجر عطا کر دیں گے۔ بندہ نماز ایک پڑھے گا اللہ 2 گنا اجر عطا کر دیں گے، بندہ نماز فجر پڑھے 1 اجر ملے گا، ظہر پڑھے 1 اجر ملے گا، مغرب عشاء پڑھے گا 1 اجر ملے گا، چاشر تہجد پڑھے گا اللہ 1 اجر عطا کرے گا۔ لیکن نماز عصر جڑا بندہ شوق دے نال پڑھے گا، نماز عصر جڑا بندہ محبت دے نال پیار شوق دے نال پڑھے گا اللہ 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ حضرات آئیے ہم اگلی حدیث سے غور کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز عصر نہیں پڑھے گا، اے او بندہ جڑا نماز عصر پڑھدا ہے اللہ 2 گنا اجر عطا کر دے نے، تے جڑا بندہ نماز عصر نہیں پڑھے گا، نماز عصر کو گھر اندر بیٹھ کے ضائع کر دے یا مکان اندر دکان اندر کاروبار تجارت اندر نماز عصر کو چھڑ دیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 2 حدیثاں سن لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ نماز عصر نو ضائع کرے گا وہ انج سمجھ لے میں نماز عصر نو چھڈیا نہیں، میں نماز عصر نو ضائع نہیں کیتا بلکہ میرا گھر بھی تباہ ہو گیا تے میرا مال بھی تباہ ہو گیا۔ کأنما فطر اہلہ ومالہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ نماز عصر نو ضائع کرے گا اللہ پاک اس بندے دے گھر بھی تباہ کر دیندے نے، اللہ پاک اس بندے دے مال بھی تباہ کر دیندے نے، اس بندے دی اولاد بھی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اور دوسری حدیث اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جڑا بندہ نماز عصر نو ضائع کرے گا، نماز عصر نہیں پڑھے گا، کاروبار اندر کھپ گیا ہے یا پھر کھیتاں اندر کام کرتا ہے یا دوست احباب کے مجلسات اندر نماز عصر کو ضائع کرے گا، فرمایا کہ اس بندے کی زندگی کی ساری نیکیاں ہی تباہ و برباد ہو گئی۔
جڑا بندہ نماز اثر کو چھڈے گا اس بندے کا گھر بھی تباہ ہو گیا ہے، مال بھی تباہ ہو گیا ہے، ساری زندگی دی نیکیاں بھی ختم ہو چکیاں نے۔ اور جڑا بندہ نماز اثر دی حفاظت کرے گا، نماز اثر کو شوق نال پڑھے گا، اللہ تو گنا اجر عطا کر دے نے۔ حضرات آئیو اسی دیکھیے اسی نماز اثر دے نال کتنا پیار کیتا ہے، نماز اثر دے نال کتنی محبت کیتی ہے۔ اذان ہو جاتی ہے اسی طرح طرح دے بہانے لگا دینے ہاں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں، یا مینوں فلاں کم یاد آ گیا ہے، میرا فلاں کم تے میں جا رہا، میں ٹیوشن تے جا رہا۔ حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں پلے بن کے لے جاؤ، اگر نماز اثر کو شوق دے نال ذوق نال پڑھو گے، پیار محبت دے نال پڑھو گے، اللہ تو گنا اجر عطا کر دے گا۔ لیکن اگر ضائع کر دو گے تہاڈا مال بھی تباہ ہو جائے گا، مال اندر خیر و برکت نہیں آ سکتی۔ کوئی بندہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے کہ میں نماز اثر پڑھتا نہیں، اللہ نے مینوں مال بڑا عطا کیتا ہے، میں نماز اثر پڑھتا نہیں، اللہ نے مینوں اولاد بڑی عطا کیتی ہے۔ حضرات اولاد دا تباہ و برباد ہونا یا مال دا تباہ و برباد ہونے دے دو مطلب ہوندے نے، یا اس بندے دے کول مال و دولت نہیں ہوئے گا، اللہ اس بندے دی دنیا دی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھان گے، یا پھر اللہ پاک اس بندے نوں مال دی عطا کرن گے، ملّاں تے کوٹھیاں دا مالک بنا دیں گے، ملّاں تے کوٹھیاں دا مالک بنان تو بعد اللہ اس بندے دے دل چوں سکون ختم کر دیں گے۔ ایسے لوگ بے شمار دنیا تے ملن گے، ملّاں تے کوٹھیاں مربیاں دے مالک بن گئے، لیکن دل اندر سکون نہیں، دل اندر چین نہیں۔ حضرات اگر دل اندر سکون چاہیے، دل اندر چین چاہیے، دل اندر اطمینان پسند کرتے ہو، آئیے اللہ دے ذکر وال آئیے، اللہ دے ذکر وال آئیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ لوگو جڑا بندہ افطاری کرم دے اللہ اس بندے نوں دو گنا اجر دیندے نے، جڑا بندہ اذان دیندا ہے جتنے لوگ جمع ہون گے اللہ سارے دے برابر اجر تانوں عطا کر دین گے۔ جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے لیکن اڑ کے پڑھدا ہے، اڑ کے پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے نوں بھی دو گنا اجر عطا کر دین گے۔ اور جڑا بندہ نماز اثر نوں شوق دے نال ذوق نال پڑھے گا اللہ اس بندے نوں بھی دو گنا اجر عطا کر دین گے۔ آخری مرتبہ غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صدقہ خیرات کریا کرو، صدقہ خیرات کریا کرو، اللہ نے مال دیتا ہے تھوڑا ہوئے زیادہ ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کریا کرو۔ جڑا بندہ صدقہ کرے گا، مسجد اندر پیسے دے گا، کسی غریب یتیم کی کفالت کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھائی ہے، لوگوں اللہ دی قسم ہے، اس ذات دی قسم ہے جس ذات کے اندر میری جان ہے، جڑا بندہ صدقہ خیرات کرے گا، صدقہ خیرات کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے دیاں پریشانیاں ختم کر دیں گے، اس بندے دے مال اندر کدی کمی نہیں آن دیں گے۔ جڑا صدقہ کرتا ہے اللہ مال بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ حضرات میں قسم اٹھاواں میری قسم اندر شک ہو سکتا ہے، کوئی اور بندہ، کوئی خطیب، کوئی امام، بزرگ، پیر قسم اٹھائے، بادشاہ، وزیر قسم اٹھائے، اس بندے کی بات اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے آکھیا ہے لوگوں جڑا بندہ صدقہ کرے گا اللہ صدقہ کرن دی وجہ تو مال کم نہیں کرے گا بلکہ مال اندر اضافہ کرے گا۔ اور جڑا بندہ صدقہ خیرات اپنے غریب، مسکین، یتیم رشتہ دارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو دو گنا اجر عطا کرے گا۔ ایک بندہ مسجد پیسے دیتا ہے یا محلے دے کسی غریب فقیر دی مدد کرے گا اللہ ایک اجر عطا کرے گا، جڑا اپنے رشتہ دار دی مدد کرتا ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، وہ دی کفالت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ دو گنا اجر عطا کرے گا۔ ایک اجر صدقہ خیرات کرن دی وجہ تو، دوسرا اجر صلہ رحمی کرن دی وجہ تو۔ میرے محترم بھائیوں اور بھی عمل نے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انہوں نے بیان کیتا جائے، میں جڑے 5 عمل بیان کیتے نے
کہ جڑا بندہ تلاوت کرتا ہے شوق نال کرتا ہے اڑ کے کرتا ہے، لوگ ہستے نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ قرآن دے نال پیار محبت کا ثبوت دیندیا ہویا قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو 2 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ جڑا بندہ اثر کی نماز پڑھے گا اللہ اس بندے کو بھی 2 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ جڑا اپنے رشتہ داراں فقیر مسکین ہے اس سے صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ اس بندے کو 2 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ جڑا مسجد آ کے لوگوں کو نماز واسطے جمع کرنے اذان دیتا ہے اللہ اس بندے کو کئی گنا اجر عطا کرتا ہے۔ اور پہلا مجمع بیان کیتا سی جڑا بندہ افطاری کراتا ہے جتنے بندے کی افطاری کرے گا انہاں سارے دے برابر اجر تانوں مل جائے گا۔ تو اللہ دے کول دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب تو پہلے کہنے والے کو بعد اندر سننے والوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات ایک اور عمل سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ جس بندے نو قاضی مقرر کیتا گیا 2 بندے آپس اندر لڑ پے جھگڑ پے یا کسی بھی معاملے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف کی صورت اندر ایک بندے نو جج قاضی مقرر کر لیا، ہن وہ جج قاضی اپنے علم دے نال دونوں دیاں باتاں نوں گفتگو نوں سندا ہے، سنن تو بعد وہ فیصلہ کردا ہے اور فیصلہ صحیح کرے گا۔ جڑا بندہ واقعی مستحق ہوئے گا وہ دے حق اندر فیصلہ کر دیندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاح اجران، اللہ نو 2 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ گویا کہ اس بندے نے ایک محنت کی تھی، کوشش کی ہے اور دوسرا انہیں فیصلہ صحیح کیتا ہے، اللہ اس بندے کو 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ اس طرح سمجھ لو کہ کسی مسئلے اندر علماء کرام کا آپس اندر اختلاف ہو گیا ہے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا آپس اندر اختلاف، ہر بندے کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع تے فرمایا میرے صحابہ کوئی بندہ رسے اندر نماز اصل ادا نہیں کرے گا بلکہ فلاں علاقے اندر جا کے اتنے نماز اصل پڑھے گا۔ ہن آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام ٹولے کی صورت اندر جا رہے ہیں، رسے اندر نماز اصل کا وقت ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچیا کہ آپ نے اس بات سے فرمایا سی کہ ہو سکتا ہے تسی اس مقام تے پہنچو پھر اصل کی نماز کا وقت ہوئے، لہذا اتنے تسی نماز اصل ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ نے سوچیا کہ وقت ہو گیا ہے اور انہوں نے ذہن اندر یہ 2 حدیثاں جی میں بیان کیتیاں سی کہ جب نمازی اصل کو ضائع کرے گا وہ مال بھی تباہ ہو جاتا ہے، نیکیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، وہ گھر بار بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے انہاں حدیثاں کو سامنے رکھدیا ہوا جو دیکھے نماز اصل کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے رسی اندر نماز اصل ادا کر لیا۔ ایک ٹولے نے نماز اصل کو رسی اندر ادا کیتا ہے کہ دوسرے ٹولے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ظاہری مفہوم ہے کہ فلاں علاقے اندر جا کے پھر نماز اصل کو ادا کرنا ہے، تو صحابہ کرام نے اس جگہ سے نماز اصل کو ادا کیتا ہے۔ جدو فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ مسئلہ آیا کہ آپ علیہ السلام نے دونوں کو برا نہیں کیا، دونوں کو صحیح قرار دیتا ہے۔ تو دسن کا مقصد یہ ہے کہ حدیثاں یا قرآن مجید کی آیات انہاں دا ظاہری مفہوم کچھ ہوتا ہے اور دا گہرائی اندر جا کے دیکھا جائے کچھ نکل جائے۔ اگر علماء کرام دا آپس اندر اختلاف ہو جائے اور ساری سوچ کے مطابق اگر کوئی عالم آ جاتا ہے اور اس سوچ کے خلاف کوئی دوسرا عالم آ جائے وہ برا نہیں کہنا چاہیے، وہ تان و تشریح انہوں برا برا گالیاں دینا، انہوں حقیر جاننا میرے محترم بھائی ہو کے دین سمجھ اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ کرام دا دینی مسائل اندر اختلاف سی
لیکن پیار محبت اتنا ہی زیادہ سی۔ مسائل اندر اختلاف ہونا کوئی بڑی گل نہیں ہے، ہر کوئی بندہ بات کرتا ہے دلیل کی روشنی نال، ہر کسی بندے دے کول دلیل ہوندی ہے، ہر عالم دے کول، ہر خطیب دے کول دلیل ہوندی ہے، وہ دے دلیل اپنے سامنے رکھ کے پھر بندہ مسئلہ لوگوں کو دسدا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ اسی کسی دے کول مسئلہ پوچھیے تو یہ نہ آکھیا کرو کہ فلاں عالم یہ صلاح کہندا ہے تسی اس طرح کہہ رہے ہو سکتا ہے دونوں دے کول دلیل ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دو بندے کی گفتگو سنتا ہے، سنن تو بعد صحیح فیصلہ کرے گا، اللہ انہوں 2 گنا اجر عطا کرے گا، اور جڑا بندہ فیصلہ سنتا ہے، کوشش کیتی، محنت کیتی لیکن فیصلہ صحیح نہیں کر سکیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1 اجر عطا کرے گا۔ انہوں یہ نہیں کیا کہ انہوں گناہ ملے گا، فیصلہ صحیح نہیں ہو سکیا پھر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1 اجر عطا کرے گا، وہ کیونکہ اس بندے نے محنت کی تھی۔ تو اس لیے اگر اختلاف ہو جائے، اختلاف کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اندر بیان کیتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، مسئلے کا پتہ نہیں لگتا، کوئی عالم کچھ کہہ رہا ہے، کوئی عالم کچھ کہہ رہا ہے، اسی خود قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، اردو زبان اندر لگو، وہ ترجمہ پڑھو، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حق سمجھن دی، سمجھن تو بعد اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔